السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر سٹوریز پلس۔ اس چینل میں آپ کو سننے کو ملیں گی بہت ہی خوفناک اور دلچسپ کہانیاں، تو پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کہتے ہیں کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے مردہ جسم کو زیادہ دیر تک اکیلا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس سے اس کے آس پاس موجود شیطانی طاقتیں اس مردہ جسم پر قبضہ کر لیتی ہیں۔ اسی سے متعلق ایک سچی اور خوفناک کہانی آپ کو سناتے ہیں۔ یہ کہانی میری امی کی دادی نے ان کو سنائی تھی، سو ان کی بیان کرتا ہے۔ یہ اس وقت کا قصہ ہے جب آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی اور نہ ہی آمد و رفت کے لیے سواری کا انتظام تھا۔ لوگ زیادہ تر پیدل سفر کرتے تھے، چاہے سفر کرنے میں 3-4 گھنٹے چلنا پڑے۔ ہمارے گاؤں کی ایک لڑکی کی شادی ہمارے ہی گاؤں میں ہوئی تھی، مگر اس کا شوہر رشید ساتھ والے گاؤں میں زمینوں پر کام کرتا تھا، اس لیے وہ اپنے سسرال کے بجائے اپنے شوہر کے ساتھ دوسرے گاؤں میں رہنے لگی۔ ایک دن اس کے میاں کی طبیعت خراب ہوئی اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کے گھر والوں کو اطلاع دینے کی نوبت ہی نہ آئی اور اس کا شوہر اللہ کو پیارا ہو گیا۔ دوپہر کا وقت تھا، اس لیے لڑکی کو مجبوراً میاں کی لاش اکیلے چھوڑ کر خود ہی گاؤں میں اپنے میکے اور سسرال والوں کو بتانے جانا پڑا۔ وہ روتی ہوئی وہاں سے چل پڑی۔ گاؤں کا فاصلہ پیدل 3 گھنٹے کا تھا۔ اسی دوران ساتھ والے گاؤں سے اس کے شوہر کا ایک دوست غلام رسول اچانک اپنے دوست سے ملنے آ گیا۔ غلام رسول نے گھر کے دروازے پر پہنچ کر اسے آواز دی تو رشید اندر سے بولا، آ جاؤ اندر ہی ہوں میں۔ جب غلام رسول گھر میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ رشید چارپائی پر چادر اوڑھے لیٹا ہے۔ غلام رسول نے پوچھا، کیا بات ہے، خیریت ہے نا؟ رشید بولا، ہاں بس کچھ طبیعت ٹھیک نہیں۔ غلام رسول نے پوچھا، بھابھی کہاں ہیں؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ رشید نے کہا، گاؤں گئی ہے، روٹی بنا کر گئی ہے، تم بیٹھو میں تمہیں کھانا دیتا ہوں۔ اس زمانے میں گھروں کے کمروں میں دیواروں پر کیلیں لگا کر ان پر لکڑی کے تختے لگا کر برتن سجائے جاتے تھے اور کھانے پینے کا سامان بھی وہیں بلیوں سے بچانے کے لیے اونچائی پر رکھ دیا جاتا تھا۔ غلام رسول کے دیکھتے ہی دیکھتے رشید نے لیٹے لیٹے ہی لمبا ہاتھ کر کے اوپر سے پلیٹیں پکڑ کر اپنے دوست کے سامنے رکھی۔ جب غلام رسول نے یہ سب دیکھا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، فوراً نکل جانا چاہیے۔ اس نے رشید سے کہا، اچھا میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کام یاد آ گیا ہے۔ مگر رشید نے کہا کہ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ جب غلام رسول نے دیکھا کہ مشکل میں پڑ گیا ہوں تو اس نے کہا، اچھا میں ضروریات سے فارغ ہو کر آتا ہوں۔ رشید نے کہا، ٹھیک ہے، تو اپنی پگڑی کا ایک سرا اپنے پاؤں سے باندھ اور دوسرا سرا میرے ہاتھ میں پکڑا، پھر ضروریات سے فارغ ہونے جا۔ مجبوراً غلام رسول کو ایسا ہی کرنا پڑا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر آیا، اس نے اپنی پگڑی کا سرا اپنے پاؤں سے کھولا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ کافی دیر تک وہ بھاگتا رہا۔ جب سانس لینے کو ٹھہرا تو اسے دور سے رونے کی آوازیں آنے لگیں، کیونکہ رشید کی بیوی اپنے میکے اور سسرال والوں کو لے کر آ گئی تھی۔ جیسے ہی غلام رسول نے دیکھا، فوراً ان لوگوں کی طرف دوڑ لگائی اور ان کو سارا قصہ سنایا اور ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ لیکن ان سب کے حوصلہ دینے پر ان لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ جب وہ لوگ گھر کے اندر پہنچے تو دیکھا کہ سب کچھ ویسے کا ویسا ہے جیسے رشید کی بیوی چھوڑ کر گئی تھی۔ کھانے کے برتن اپنی جگہ سجے ہوئے تھے۔ غلام رسول کی پگڑی چارپائی پر موجود تھی، مگر پگڑی کا ایک سرا رشید کے ہاتھ میں اور رشید کی لاش آدھی چارپائی پر اور آدھی زمین پر لٹکی ہوئی تھی۔ یہ راز آج تک نہیں کھلا کہ کیا جب رشید کی بیوی گاؤں سے جانے کے لیے نکلی تو کیا رشید اس وقت زندہ تھا، اور جانکنی کے عالم میں اس نے چارپائی سے اترنے کی کوشش کی مگر موت نے اسے مہلت نہ دی۔
اگر اس بات کو مان لیا جائے تو پھر سوال یہ ہے کہ غلام رسول کی پگڑی کا سرا رشید کے ہاتھ میں کیسے آیا؟ کہا جاتا ہے کہ جب کوئی انسان فوت ہو جائے تو اس کی میت کو کبھی بھی اکیلے نہیں چھوڑنا چاہیے، کوئی نہ کوئی میت کے پاس ضرور موجود ہونا چاہیے جو کہ قرآنی آیات کا ورد کرتا رہے، ورنہ شیطانی طاقتیں جو ہر وقت فضا میں موجود ہوتی ہیں وہ کوئی خالی جسم دیکھ کر اس پر قبضہ جما لیتی ہیں۔ اسی طرح ایک قصہ میں نے سنا تھا کہ ایک نوجوان لڑکی کی موت ہو گئی، اس کی لاش کو کسی وجہ سے اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ کچھ دیر بعد اس کے گھر والے لاش کے پاس آئے تو دیکھا کہ لڑکی زندہ ہے۔ خیر لڑکی ان کے ساتھ رہنے لگی۔ ایک صبح لڑکی اپنی ماں کے ساتھ محلے سے نکلی تو ایک بابا جی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا جی نے لڑکی کو دیکھتے ہی اس کی ماں کو کہا، یہ تو کس کو ساتھ لے کر پھر رہی ہے؟ یہ لڑکی زندہ نہیں ہے۔ اور اس بابا نے اس لڑکی پر کچھ پڑھ کر پھونکا تو اسی وقت لڑکی نیچے گر گئی اور بے جان ہو گئی۔